ان کے گل صاحب ہم آئیں گے کشمیر الیکشن پہ بھی، لیکن آپ نے ایک ٹویٹ دیا ہے آج کہ کل رات زوم پر ایک میٹنگ ہوئی، ایک باجی، انکل، ایک ڈیڈی، ایک کزن، باجی نے ساری ذمہ داری انکل پر ڈال دی کہ انہوں نے کشمیر میں کچھ نہیں کیا۔ انکل نے کہا کہ اس بیانیے پر کشمیر کیا پنجاب سے بھی آئندہ کوئی سیٹ نہیں ملے گی۔ لندن والے باؤ جی غصے سے کمپیوٹر سے اٹھ گئے اور میٹنگ ختم ہوئی۔ یہ گل صاحب اس کو ہم فکشن سمجھیں یا یہ حقیقت ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کیا آپ کے بندے ایون فیلڈ میں بھی بیٹھے ہیں، جاتی عمرہ میں بھی ہیں اور ماڈل ٹاؤن میں بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیے، جب آپ پاکستان مخالف بیانیاں لے کے چلیں گے تو آپ کو جو چائے دینے والا ہوگا وہ بھی آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرے گا آپ کے اس بیانیے کو۔ آپ کا ڈرائیور بھی آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرے گا، کیونکہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے لوگ پوری دنیا میں، صرف پاکستانی ہی نہیں، پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ محب وطن ہوتے ہیں۔ بہت کم ایسے سرمایہ دار ہوتے ہیں جو پیسے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے پھر ایسے نیریٹیوز کے اوپر جاتے ہیں۔ تو اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اس ٹائم کہ لوگ کس کے لوگ کہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کو اس کی تردید کرنے دیجیے۔ ان سے یہ سوال پوچھئے کہ یہ فکشن ہے یا ریالٹی ہے، تو ان کو اس کی تردید کرنے دیجیے، پھر اگلی بات کریں گے۔ یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں ان کو؟ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کون تردید کرے؟ مریم نواز صاحبہ کریں، مریم اورنگزیب صاحبہ کریں، کون کرے؟ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان میں سے کسی کو اس کی تردید کرنے دیجیے۔ جی شہباز گل صاحب، اب آپ کی حکومت تو بن رہی ہے، مبارک ہو، الیکشن آپ نے جیت لیا، بڑی وکٹری ہے۔ تو اس وقت ہارڈ فیورٹ وزیر اعظم کے جو امیدوار ہیں آپ کے اسلام آباد میں، آپ کی پارٹی میں، وزیر اعظم ہاؤس میں کون ہیں، ذرا ہمیں بتائیں گے؟ ارشاد صاحب، میں اصل میں تجزیے کی تو آپ کو پتہ ہے پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو انفارمیشن ہی دوں گا جب پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے حتمی طور پر کہ کس کو انہوں نے نومینیٹ کرنا ہے، تو مجھے پتہ چلے گا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اس ٹائم میں جو میری آفیشیل کیپیسٹی ہے وزیر اعظم کے ترجمان کے طور پر، اس میں جو ہے وہ تجزیہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تجزیہ کروں کہ یہ فیورٹ ہے یا وہ فیورٹ ہے، تو اس لیے یہ کسی اور سے آپ کو سوال پوچھنا پڑے گا، میں مناسب بات بھی نہیں ہوں۔ نہیں، یہ آپ ظاہر بات ہے ناموں کا افشا تو نہیں کریں گے، یہ کنسیڈریشن کیا ہوگی، میرٹس کیا کیا طے کیے ہوں گے پارٹی نے اور حکومت نے بھی کہ کس بنیاد پر امیدوار کا تعین کیا جائے گا؟ پرانا وابستگی دیکھی جائے گی، جوانی اور جوان جذبے دیکھے جائیں گے، برادری دیکھی جائے گی؟ کچھ چیزیں تو طے کی ہوں گی نا، کوئی نہ کوئی میرٹ تو طے کیے گئے ہوں گے۔ دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پورے پاکستان کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں، وہ بالکل بھی برادری ازم اور ایسی چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے، وہ بالکل یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو انہیں لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے لیے اور لوگوں کے لیے جو بہتر چوائس ہوگی اسی میں سے چوز کریں گے۔ آف کورس اس کے اندر سب سے بڑی کنسیڈریشن ہماری یہ ہوگی کہ ہمارے منشور کو آگے لے کے چلنے کی کس میں اہلیت ہے سب سے زیادہ، یا اہلیت کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ لوگ اہل بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ بہت ساری سیاست بھی دیکھی ہوئی ہے اور آپ نے بڑے سارے بدلتے ہوئے موسم بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو میرے سے آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ کئی دفعہ لوگ اہل ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنے بہت سارے ایجنڈے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کو کوئی پوزیشن دیتے ہیں تو وہ اہلیت اپنی کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ ان ایجنڈوں کو فتح کرنے کے پیچھے نکل پڑتے ہیں، جس کا پارٹی کو بھی نقصان ہوتا ہے، عوام کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ کب تک فیصلہ ہو، کب تک جائے گا گل صاحب کب تک نام سامنے آ جائے گا؟ یہ جیسے ہی اگلے چند دن کے اندر آتا ہے انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ گل صاحب، آج جو پریس کانفرنس کی گئی، بڑی ڈیٹیل، بڑی مفصل پریس کانفرنس تھی نون لیگ کے رہنماؤں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات منطق سے باہر ہے کہ 6 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کی 25 سیٹیں ہیں اور 5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کی 6 سیٹیں ہیں، اور یہاں پہ بڑی منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ اگر اس دلیل کو مانا جائے، یہ کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تناسب کا جو تضاد ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر 2013 میں آپ کو لاہور کے اندر پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں دینی پڑنی ہیں، کیونکہ اسی تناسب کے ساتھ نون کے پاس وہاں پر 11 سیٹیں تھیں۔ تو پھر شرم کریں نون لیگ والے، معافی مانگیں
اور وہ سیٹیں واپس کریں اور وہ تمام جو وقت ہے عوام کا ضائع کیا لاہور کے اندر وہ لوٹائیں اور جتنے پروجیکٹ ان سالوں میں جن میں سے کک بیکس لیے وہ واپس کریں, کیونکہ اسی وجہ سے یہ الیکشن جیت کے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. جو 2013 کے اندر لاہور کے اندر تناسب تھا بالکل اسی تناسب کے ساتھ یہ کشمیر میں. دیکھیے جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے اس میں یہ بات تو ہے ہی نہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ دو تیراکی کرتے ہیں, ایک جو ہے وہ 5 سیکنڈ کے وقفے سے پہلے نمبر پہ آتا ہے, دوسرا 5 سیکنڈ کے وقفے پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ زیادہ وقفے پہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو وہ شور میں چاہے گا کہ میرا وقفہ زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے. یہ تو بڑا سیدھا ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ نمبر لینے والا جو ہے وہ جیتے گا, بھلے ایک ووٹ سے جیتے. کانٹیسٹ کلوز ہوگا کہیں پر تو وہاں پر آف کورس الیکشن جو ہے وہ مارجن کم ہوگا. ہماری پارٹی کشمیر میں پہلی دفعہ حکومت پہ آ رہی ہے, اس لیے پہلی دفعہ ہمیں تھوڑا سا ان کا مقابلے کا ہمیں فیس کرنا پڑا. انشاءاللہ یہ 5 سال دے دیں, اس کے بعد دھول کی طرح اٹھ جائیں گے یہ کشمیر میں. آپ کو یہ پرسنٹیج بھی نظر نہیں آئے گی. جب اگلا الیکشن جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں پیچھے ہوں گے. کے پی کے میں آپ نے دیکھ لیا پہلی دفعہ بڑے کلوز کانٹیسٹ اور مارجنز کے ساتھ ہم جیت کے آئے تھے, دوسری دفعہ آپ نے دیکھ لیا. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمت سے ابھی جب 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو آپ پنجاب میں بھی دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بےہودہ اور بڑا ہی اسٹوپڈ قسم کا آرگومنٹ ہے. یہ پہلے پرویز رشید صاحب انہوں نے یہ نیا ایک فارمولا دیا تھا, تو اس فارمولے کو پہلے لاہور پہ امپلیمنٹ کرنا پڑنا تھا, اور ان سے سوال پوچھنا پڑنا ہے کہ لاہور میں کیسے اتنے ہی ووٹوں کے مارجن سے پی ایم ایل این کی 11 سیٹیں تھیں اور پی ٹی آئی کی 1 سیٹ تھی. اس حساب سے تو پی ٹی آئی کو 6 سیٹیں ملنی چاہیے تھیں. گل صاحب یہ اب حکومت تو آپ کی بن جائے گی, آپ کا وزن بھی آ جائے گا. وفاقی حکومت نے اور وزیر اعظم نے کچھ ترجیحات طے کی ہیں کہ جو نیا وزیر اعظم وہاں نامزد ہوگا وفاقی حکومت کی طرف سے, عمران خان صاحب کی طرف سے بطور لیڈر, کیا ترجیحات ہوں گی؟ پہلے نمبر پہ کس چیز کو فوکس کیا جائے گا, دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا, تیسرے نمبر پہ کچھ پوائنٹ طے کیے گئے ہوں گے, لازمی بات ہے. جی بالکل جی, پوائنٹ بڑے کلیئر ہیں جی ہمارے. ہم پہلے دن سے جو لوگوں نے ہمیں یہاں کہا, آپ نے یہاں بھی کچھ تنقید کرنے والے یہ کہتے نہیں, حکومت پہلے دن سے کلیئر ہے. ہم نے انسانوں کے اوپر انویسٹ کرنا, اپنے سسٹمز کو اوپر کرنا, کیونکہ سسٹم بہت زیادہ بروکن ہے اس لیے اس کو ریپیئر کرنے میں وقت لگتا ہے. پہلے کسی بھی جگہ پر جو حکومت آتی ہے پہلے 7 سال 2 سال اس کا رزلٹ نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں وہ جی ان کی تیاری نہیں تھی. ہمیں بالکل پتا ہے کہ ہم نے اب آزاد کشمیر کے اندر بھی غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے وہاں ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے, ہم نے وہاں انفراسٹرکچر پہ کام کرنا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں کا جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اٹھانا ہے. یہ بڑی کلیئر ہماری پریورٹیز ہیں اور اسی پہ سارے پروگرامز جو ہیں وہ مرتب ہوں. اچھا, آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کا, آزادی کشمیر کا. اس حوالے سے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے کہ اس بیس کیمپ کو کس طرح مضبوط کیا جائے کہ یہ اثر انداز ہو مقبوضہ کشمیر کے جو آزادی ہے اور بھارت کا جو غلبہ ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ جو ترقی ہے باقی چیزیں جو ہیں یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, وہاں بھی ہو رہی ہیں. کچھ اسپیشل چیز جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اٹریکٹ ہوں کہ ہاں جی ہمیں پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے اور آزاد کشمیر رول ماڈل بنایا جائے اس کے لیے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر مظالم ہیں کشمیریوں کے اوپر, اس کے لیے پورا پاکستان اس پہ یکجان کھڑا ہوتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنے تن من جان کے ساتھ اپنے اس طرف والے جو کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں.